ہے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے چلتے ہیں جی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 122۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو، وہ جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً 10 رکوع سے مسلسل بنی اسرائیل ہی سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، اور ان پر ہونے والی اللہ کی نعمتیں بھی، اور ان کے اعمال اور ان کی بدعمالیاں سب کا ذکر کیا گیا۔ ان کا ذکر کر کے ان کو بھی جہاں بتایا جا رہا ہے، ساتھ میں ہمیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ یوں کرو گے تو اس کا انجام یہ ہوگا، دیکھو ان پچھلے لوگوں نے ایسا کیا تو ان کے ساتھ ایسا کیا گیا۔ اور یہاں پہ پھر دوبارہ سے انہیں ان کی نعمتیں جو اللہ کی طرف سے ہوئیں وہ یاد کروائی جا رہی ہیں، اور نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت دین اسلام، اور دین اسلام کے ساتھ بنی اسرائیل پر جو بڑی بڑی نعمتیں ہوئی تھیں، جیسے من و سلوہ کا ان پر آنا، 12 چشموں کا پھوٹ نکلنا، فرعون سے نجات، بے شمار بادلوں کا سایہ، بے شمار انبیاء کا ان کی طرف مبعوث ہونا، اور پھر سمندر میں راستہ، شاباش شاباش، بے شمار انہیں نعمتیں زمین کے لحاظ سے پھل سبزیاں وغیرہ ملی، اور پھر تمام جہان والوں پر انہیں فضیلت ملی، یعنی انہیں تمام لوگوں کا امام بھی اللہ تعالیٰ نے چنا۔ تو یہ ساری ہی نعمتیں اللہ تعالیٰ انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اذکروا، یاد کرو۔ اور اذکروا کے 2 معنی، یعنی خود بھی یاد رکھو کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں کی ہیں، انفرادی طور پر ہوں یا اجتماعی طور پر بحیثیت امت۔ اپنی ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کی ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرو، خود یاد رکھو کہ میرے رب نے مجھ پر اتنے احسانات، اتنی نعمتیں کی ہیں۔ اور اذکروا کا دوسرا معنی تذکرہ کرنا، ذکر کرنا، دوسرے لوگوں کو بھی بتانا کہ دیکھو ہم پر اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں کی تھیں۔ کیونکہ نعمتوں کو یاد رکھنا کیا ہوتا ہے؟ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا۔ تو نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہاں سے ہمیں اتنے حصے سے سبق کیا ملا کہ ہم پر بھی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی ہیں، ہم بھی ان نعمتوں کو یاد رکھیں اور ان کا شکر ادا کریں، اور ان کا تذکرہ دوسروں سے بھی کرتے رہیں۔ ہم عموماً کس چیز کا تذکرہ دوسروں سے کرتے ہیں؟ مثلا جو روز سے فٹ ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ کبھی کسی کو کہا آج میں بڑی فٹ ہوں، میرے سر میں بھی درد نہیں ہو رہا، میرے دانت میں بھی درد نہیں ہو رہا، کبھی نہیں۔ لیکن تو وہ ذکر کرتے ہیں جو نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ نعمتوں کا ذکر کیا کرو، دوسروں کو بتایا کرو کہ میرا اللہ کا شکر، روزہ ٹھیک جا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا دن کو، یا کوئی بھی اور جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر کرنا۔ نعمتوں کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھائیں گے۔ اور پھر فضلتکم علی العالمین میں ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ پہلے جو فضیلت ان کو ملی تھی، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کا امام بنایا تھا، اب وہ فضیلت ہمیں مل گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مل گئی۔ تو ہم بھی اس نعمت کا حق ادا کریں، کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ انہوں نے جب اس نعمت کی قدر نہیں کی تو نعمت ان سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مل گئی۔ تو اگر ہم ناقدری کریں گے، خاص طور پہ سب سے بڑی نعمت یعنی دین اسلام کی اگر ہم ناقدری کریں گے
تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکالے گا دعوت الارض، اور وہ اللہ کے دین کا کام کرے گا۔ جیسے ابھی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ کچھ لوگ وہ ہیں وہی اس پر ایمان لانے والے ہیں جو حق کا تلاوت ہی کرتے ہیں۔ تو ہم یہ نہ ہو صرف پڑھنے والے ہی ہوں، صرف آدھا حق تو ادا کر رہے ہیں، اپنی طرف سے زیر زبر بھی ٹھیک کر رہے ہیں، صبح و شام تلاوت بھی کر رہے ہیں، لیکن عمل کے لحاظ سے زیرو ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نعمت لے کر کسی اور کو دے دے گا۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ لینا کتنے ابتدا میں آ رہے تھے، آج اگر نہیں آ رہے تو پھر نعمتوں کی ناقدری جو ہے وہ نعمت کو دور کر دیتی ہے۔ تو ہم اس کی قدر کرنے والے بنیں۔ اور پھر وَاتَّقُوا یومن، صرف نعمتوں پر ہی پھول کر نہ بیٹھے رہو کہ ہم ہو گئے اس نعمت کے حقدار، تو گویا کہ ہم بائی برتھ ہی، ہم پیدائشی طور پر ہی اس نعمت کے حقدار ہیں، کیونکہ وہ اصل بات کو بھول ہی گئے تھے نا۔ بات تو اصل یہ تھی کہ فضیلت انہیں ملی تھی کتاب کی وجہ سے، رسولوں کی وجہ سے، لیکن انہوں نے کیا سمجھ لیا، جب ٹائم گزر گیا تو ایک وقت آیا کہ انہوں نے سمجھا کہ ہمیں فضیلت ملی ہوئی ہے بنی اسرائیل میں ہونے کی وجہ سے، حالانکہ فضیلت بنی اسرائیل میں ہونے کی وجہ سے نہیں، کتاب کی وجہ سے ملی تھی۔ تو اگر اس نعمت کا حق ادا نہیں کرو گے، یاد نہیں رکھو گے، تو پھر آگے ایک دن آنے والا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، تو پھر ایسے دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ نمبر 2، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی ان سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا۔ نمبر 3، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کسی کی سفارش انہیں نفع دے گی۔ اور نمبر 4، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو کوئی انسان بھی کسی کے کام نہیں آئے گا قیامت کے دن، کوئی بدلے میں کوئی چیز لے کر جان بھی نہیں چھوڑی جائے گی، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ اور اس کو سمجھ لیں، لیکن یہ نہیں کہ کلی طور پر سفارش ہوگی نہیں، شفاعت ہوگی۔ جیسے سب سے بڑی شفاعت تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ انبیاء کو یا کچھ نیک لوگوں کو سفارش کا حق دیا جائے گا، لیکن حتمی فیصلہ پھر اللہ ہی کا ہوگا۔ اور ظاہر ہے سفارش اسی کے لیے ہوگی نا جو کہ اس کا حقدار ہوگا، بالکل نل بندے کے لیے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ مثلا کسی نے پڑھا ہی نہیں کچھ اور ہم کہیں کہ اس کو ذرا ڈاکٹر تو لگا لیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی جنت میں جانے کے لیے کچھ اعمال کرنا پڑیں گے۔ اور پھر وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کوئی آئے گا وہاں پہ کہ جو ہماری مدد کر دے۔ تو اس کے لیے تیار رہو، اس دن سے ڈرو، اس دن کی تیاری کرو۔ صرف نعمتوں پہ پھول کے مت بیٹھ جاؤ کہ ہم بزرگوں کی اولاد یا ہم کسی بڑے کی اولاد۔ دنیا میں ہم بہت ساری باتوں میں ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، میرے پاس علم زیادہ ہے، میرے پاس عہدہ بڑا ہے، میں فلاں بڑی حیثیت والے لوگوں کی اولاد ہوں۔ اسی طرح سے جیسے یہ گدی نشینی چل رہی ہے، دادا پیر تو آگے باپ بھی پیر، آگے اولاد، چاہے وہ ان کا عمل کچھ بھی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا، اسے اس کا نسب جو ہے یا نسبت آگے نہیں پہنچائے گی کہ عمل تو پیچھے ہے، کمزور ہے، اور فلاں کی اولاد ہے جو کہ ہم، تو ہمیں آگے جگہ مل جائے۔ تو ایسے نہیں ہوگا، آگے سے مراد جنت۔ تو ایسے نہیں ہونے والا، ہر ایک کو اپنے حصے کے اعمال خود کرنا ہوں گے۔ ایسے بڑے سمجھاتے ہیں نا، ابھی تو ہو گیا، میں نے تمہارا کام کر دیا، آگے میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔
جیسے خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر، اے میری بیٹی فاطمہ تمہیں دنیا میں مجھ سے جو چاہیے لے لو، جب اگر اللہ نے قیامت کے دن تمہیں پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، اے میرے چچا عباس جو آپ نے مجھ سے دنیا میں لینا ہے لے لیں، اے میری پھوپھی صفیہ جو آپ نے مجھ سے دنیا میں لینا ہے لے لیں، آخرت میں آپ کے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے کچھ کام نہیں آنے والے، سب سے بڑے حیثیت اور مرتبے والے انسان بھی، پیغمبر بھی، اور اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کو یوں کہہ رہے ہیں، تو پھر پیچھے کون رہ گیا؟ پیچھے پھر کوئی بھی نہیں بچا نا، جو ہم کہیں کہ فلاں میری مدد کر دے گا۔ تو ہر ایک کو اپنے حصے کے کام، اپنے حصے کی محنت، عبادت خود ہی کرنی ہوگی۔ اور پھر انہی آزمائشوں میں، ان انعاموں میں ایک آزمائش اللہ کے بہترین پیغمبر، اللہ کے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی آزمائش جو ہے نا وہ دو طرح سے ہوتی ہے، یہ بھی دیکھیں۔ جیسے بھی پیچھے بنی اسرائیل کی ہم نے دیکھی آزمائش ہوئی، نعمت یا کسی چیز کے ملنے کے بعد آزمائش، کہ اس نعمت کے ساتھ کوئی بندہ سلوک کیسا کرے گا، نعمت ملنے کے بعد اس کا رویہ کیسے ہوگا۔ اور کبھی آزمائش ہوتی ہے نعمت کے چھننے کے بعد، یعنی آزمائش ہر ایک طرح سے ہوتی ہے۔ جب خوشحالی ہے، بہت کچھ ملا ہوا ہے دنیا میں، تب بھی وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ ہم نے نعمتوں کو پا کر کیا عمل کیا۔ اور کبھی نعمت نہیں ہوتی، دنیا کے لحاظ سے ہم قسم و کرسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، غربت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کبھی اولاد نہیں، کبھی مال و دولت نہیں، کبھی کوئی نعمت چھن گئی، کبھی کوئی نعمت چھن گئی۔ تو پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اب میرا بندہ کیسے ریئیکٹ کرے گا۔ تو آزمائش کا ذکر ہے یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّہُنَّ، تو اس نے پورا کر دیا انہیں۔ تو وَإِذْ کہہ کر اور جب یاد کرایا جا رہا ہے کہ یاد کرو، اور بکلمات بتا رہا ہے کہ چند کلمات سے، یعنی کسی ایک چیز کے ذریعے آزمائش نہیں ہوئی بلکہ ایک سے زائد چیزوں کے ساتھ آزمائش ہوئی۔ اور تو اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، جہاں جہاں آزمایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور آزمانے والا ان کا اپنا رب، ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے رب نے آزمایا تو ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ ہم سے تو 2 رکوع کا امتحان پورا نہیں ہو رہا نا، ابراہیم علیہ السلام کو بڑے بڑے امتحانات سے گزارا گیا۔ مثلاً سب سے بڑا امتحان تو اس وقت آیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ پوری قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے، یا چاند، ستارے، سورج کی پوجا کر رہی ہے، تو انہوں نے، یہ چونکہ فطرت پر تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ستارہ تو ڈوب جانے والا ہے، سورج تو ڈوب جانے والا ہے، چاند تو ڈوب جانے والا ہے، بت تو ہماری کسی طرح سے مدد نہیں کر سکتے، تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو سب کے اپوزٹ چلے، ساری قوم کسی اور طرف جا رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ٹوٹلی ان سب کے عقائد کو رد کر کے کہا کہ میں تم سب کے والے راستے پہ نہیں بلکہ ایک اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلوں گا۔ تو ایسے میں بڑا مشکل ہوتا ہے، سارے ہی اگر آ رہے ہیں سارے کہیں پیپر کی تیاری نہیں ہے تو پھر تو آسان ہے، ہم ایک دوسرے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں نا، کہ سب ہی کہہ رہے ہیں ایک کو سے ایک میں نے کہا ہے۔ لیکن اگر سارے کہیں میرے پیپر کی تیاری ہے اور ایک کہے میری نہیں ہے، تو اس سے شرمندگی اٹھانی پڑے گی نا سب کے سامنے کہ سب کی تو ہے، آئے میری ایک نہیں ہے۔ تو سب ہی کچھ اور کام کر رہے ہوں، ایک بندہ کچھ اور کام کرے تو اس کے لیے بہت مشکل ہے۔
اور پھر اس سے بھی بڑی آزمائش تو تب ہوئی جب کہ ان کا اپنا باپ اس راستے پہ چل رہا تھا جو کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف تھا، کیونکہ صرف یہ راستہ دنیا تک ختم نہیں ہوتا تھا نا، آگے پھر اس کا انجام بھی آنے والا تھا۔ تو جب اپنے والد کو بھی بتایا اور والد بھی نہیں مان رہے، تو کتنی بڑی آزمائش تھی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ میرے آگے باپ کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ پھر آزمائش کتنی بڑی آ گئی جب ان کے لیے آگ کا الاؤ تیار کیا گیا۔ باتیں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اس آگ میں کود جانا، پورا جسم اس میں جلا دینا، آنکھوں دیکھی آگ کو، وہ کیا کہتے ہیں، آنکھوں دیکھی مکھی بھی نہیں نگلنے ہوتی، تو کہاں یہ کہ آنکھوں دیکھا کتا ہی پورا کوئی نگل رہے، تو ایسا مشکل ہے۔ تو آنکھوں دیکھ کے کہ آگ میں جا کے جل جاؤں گا، ذرا سی ہاتھ کو ہیٹ ہی لگے نا تو ہم پیچھے کھینچ لیتے ہیں، آنکھوں دیکھی آگ میں کود جانا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، اس نے پورا کیا۔ اور بعض روایات میں یوں آتا ہے، یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اسرائیلی روایات کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ تصدیق کر دیں اور وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو سکتا ہے کہ وہ درست روایت ہو اور آپ اس کی تکذیب کر کے گناہ گار ہو جائیں۔ تو اگر آپ کو قرآن و سنت کے مطابق ملتی ہے تو اس کو روایت کیا جا سکتا ہے آگے، یعنی روایت تو کر سکتے ہیں، تصدیق اور تکذیب سے منع کیا گیا۔ تو روایت میں یوں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو آپ کے پاس فرشتہ آیا، آگ بجھانے والا، اور اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آگ کو بجھا دوں یا آپ کو اس آگ سے بچا لوں۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ تو پھر آزمائش ہوئی، سگے باپ نے کہا نکل جاؤ، اور ساری قوم نے بھی کہا ہمارا ملک، ہمارا شہر، ہمارا علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ یہ بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کر کہیں اور چلے جانا، اور آگے پتہ بھی کچھ نہیں ہے کہاں کوئی ٹھکانہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ جیسے یہ بات عورتوں کو بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہے، جب رخصتی ہوتی ہے تو بڑی بڑی کے آنسو جا ٹپکتے ہیں، ماں باپ بھی، گھر والے بھی رونے لگ جاتے ہیں، دلہن بھی، حالانکہ بڑی خوشی سے پہلے تیاریاں کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں رونا نکل ہی جاتا ہے۔ تو یہ تو پھر عارضی ہے، ابھی گئے اگلے دن پھر ماں کے گھر جا پہنچے ہوتے ہیں، بلکہ ساری عمر ہی ماں کے گھر میں گزارتے تھے۔ تو پورا اپنا گھر بار چھوڑ دینا یہ بھی بڑی آزمائش تھی۔ پھر آگے جہاں پہنچے، ہوتے ہوتے مصر، عراق، شام، عراق سے تو نکلے نا، عراق کے شہر عروہ میں پیدا ہوئے تھے، یہاں سے نکلے مصر، شام، فلسطین اور پھر مکہ میں، اور پیدل کا سفر، اور ساتھ میں ان کی بیوی، اور جاتے جاتے مکہ میں جا پہنچے، اور جہاں پہ نہ کوئی کھانے کی چیز، نہ پینے کی، نہ گھر، نہ بار، تو وہاں پہ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر پھر اللہ نے حکم دیا یہاں سے تم انہیں چھوڑ کے خود کہیں اور چلے جاؤ۔ تو بیوی بچے کو تنہا چھوڑ کے پھر یہ ایک بڑی آزمائش تھی۔ پھر جب واپس آئے کچھ عرصے کے بعد اللہ نے اجازت دی کہ اب جاؤ بیوی بچے سے ملو، اور بچہ دوڑنے کی عمر میں جا پہنچا، ٹین ایج جیسے 13 کی عمر میں، 13 سال کا تقریباً بچہ ہو گیا، 12-13 کا۔ تو اب حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دو۔ پھر میں کہہ رہی ہوں باتیں کرنا بڑا آسان ہے، اپنے بچے کے گردن پر خود چھری چلانا، اور بچہ بھی آگے سے دیکھے نا، بچہ بھی کیا کہتا ہے کہ یا بت فعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں ہی پائیں گے۔ تو اسی لیے وہ شاعروں نے کہا نا کہ یہ کس نے بچے کی یہ تربیت کر دی۔
ماں تھی نا پیچھے، اور تو کوئی نہیں تھا. ماں نے بچے کی یہ تربیت کی تھی نا کہ ہر حال میں اللہ کی ماننی ہے، اور باپ کا بھی ادب سکھایا ہوا تھا. جو باپ کہہ رہا کہ چھری چلاؤں گا، مثلا مائیں تو ورنہ پٹیاں پڑھا دیتی، تیرا ابا چھوڑ کے چلا گیا، خبردار جو اس کی طرف دیکھا یا اس کی بات مانی. تو یہ بچہ کیا کہتا ہے، ابا جان جو کہیں گے مجھے منظور ہے. اور جب پھر بچے کی گردن پہ چھری چلانے لگے تو بچے نے یہ بھی کہا مجھے الٹا لٹا دیں ابا جان، یہ نہ میرے چہرے پہ نظر پڑے تو آپ مجھے ذبح نہ کر سکیں. اور چھری چلا دی، چھری چلا دی، ذبح کر دیا. وہ تو جب آنکھیں کھولی اپنی، دیکھا تو منہ کے سامنے بیٹا نہیں بلکہ مینڈا پڑا ہوا تھا. تو بڑی بڑی آزمائشیں آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. ان تمام آزمائشوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فَأَتَمَّهُنْ، جیسا حکم ملا تھا، سمعنا وَأَطَعْنَا کی پوری عملی تفسیر ہمیں نظر آتی ہے ان کی زندگی میں. اسی لیے تو جب انہوں نے سب آزمائشوں کو پورا کیا، سب آزمائشوں پہ پورا اترے، تو پھر اللہ کی طرف سے بھی انعام آیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، بے شک میں بھی آپ کو بنانے والا ہوں تمام لوگوں کا امام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگوں کا امام بنایا گیا. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، ہر کوئی کہتا ہے ہم دین ابراہیمی پر. مکہ والے مشرکین مکہ کہتے تھے ہم، یہود کہتے تھے ہم، نصارہ کہتے تھے ہم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والے ہیں. جبکہ خود اچھا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. لیکن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم ہے. یہ بھی قرآن پاک میں ہی بات آتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم ملا، تو ان کو تمام لوگوں کا، تمام کے لیے امام بنایا گیا. تو ان کی ساری محنتوں کا، آزمائشوں میں پورا اترنے کا صلہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جو بندہ آزمائشوں میں پورا اترتا ہے، یاد رکھیں کبھی اللہ سے آزمائش مانگے نہیں کہ یا اللہ میرے اوپر آزمائشیں ڈال اور پھر میں کامیاب ہو جاؤں. لیکن جب اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے، آزمائش کیا ہو سکتا ہے، مثلا بیمار ہو گئے، خود بیمار ہو گئے، گھر والے میں سے بچہ بیمار ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، پیسے کی کمی آ گئی، کوئی بھی تکلیف آ گئی، تو ایسے میں بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے لگ جاتا ہے. سب کے پاس تو یہ ہے، ایک یہ میرے لیے ہی کیوں، میرے لیے ہی کیوں. تو ہر ایک انسان کے لیے یاد رکھیں امتحان مختلف ہیں، امتحان سے مبرہ کوئی بھی نہیں ہے. امتحان ہے مختلف لیول کے. کسی کو اولاد ہونے کے باوجود آزمایا جا رہا ہے، کسی کو اولاد نہ دے کر آزمایا جا رہا ہے، کسی کو کچھ دے کر آزمایا جا رہا ہے، کسی سے کچھ لے کر آزمایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سب کے باوجود میرا بندہ اگر ہے نعمتیں تو کیا میرا بندہ میرا شکر گزار ہے، نعمتوں کو پا کر شکر ادا کر رہا ہے. اور اگر نعمتیں چھن گئی ہیں یا نہیں ہیں تو کیا میرا بندہ صبر کرنے والا ہے. تو جب بندہ پورا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ انعام بھی دیتے ہیں. یہ بھی ہمیں سبق ملا. قالا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے. یہ تھی ان کی خیر خواہی کہ جب کوئی نعمت ملی تو اس کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا، شکر ہے مجھے امام بنا دیا گیا، فوراً آگے اپنی اولاد کا خیال آیا. اور اولاد کا خیال بھی دنیاوی نعمتوں کے لیے نہیں، میرے فلاں بچے کو بھی بنگلہ کوٹھی مل جائے، فلاں بچے کو بھی کار مل جائے، ایسا نہیں، بلکہ دین کے لیے. ہم اپنے بچوں کے لیے بہت ساری نعمتوں کا سوچتے بھی ہیں، ان کے لیے محنت اور کوشش بھی کرتے ہیں. اب اپنے میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ہم فرق خود ہی دیکھ لیں کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے، ہم اپنی اولاد کے لیے کبھی دین کا بھی سوچتے ہیں یا صرف دنیا کی نعمتوں کے لیے سوچتے رہتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے لیے کتنی رقم اپنی رقم میں سے خرچ کر دیتے ہیں ان کی دنیا بنانے کے لیے، اور کتنی خرچ کرتے ہیں ان کا دین بنانے کے لیے. مولوی صاحب کو کتنی فیس،
اسکول والوں کو کتنی فیس، اسکول والوں کو نہ صرف فیس بلکہ پھر گاڑیوں کے کرائے، پھر آئے دن وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اب یہ لے کے دو بچوں کو، اب یہ لے کے دو، ساری ڈیمانڈز پوری ہوتی ہیں۔ مولوی صاحب اگر 100 کی بجائے 200 فیس کر دیں یا 150 کر دیں، مولوی پھٹیا آیا، زیادہ فیس پہ منگنا، نوٹ مانگنے لگ گیا، یا اور اس طرح کی باتیں۔ تو ہم پھر جیسے ہی ہم مولوی صاحب کی خدمت کریں گے، مولوی صاحب بھی ویسے ہی ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے نا، یہ بھی تو دیکھیں نا، ہاں۔ پھر ہم کہتے ہیں کیا پڑھا اس نے اتنے دنوں سے آگے، آپ نے کیا مولوی صاحب کے ساتھ معاملہ رکھا ہوا ہے؟ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی دنیا کی تربیت کے ساتھ ساتھ دین کی تربیت کا بھی خیال رکھیں۔ اصل میں تو کام یہی آنے والی ہے، دنیا کی ترقی، دنیا کا عہدہ کل میرے مرنے کے بعد کیا میں کسی کو اگر کسی عہدے پہ پہنچا بھی دیتی ہوں، کیا میرے کام آئے گا؟ لیکن اگر دین کے لیے کچھ ہم سکھا کے گئے تو کل کو میرے لیے دعا تو مانگنے والا پیچھے کوئی ہوگا نا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دعا مانگنا سکھا کر ہی نہیں گئے، ہم اپنے بچوں کو سکھا کر ہی ABC گئے ہیں، تو وہ پھر ABC پڑھیں گے نا پیچھے سے۔ ہم نے اگر ان کو پوئم سکھائی، پوئم سکھاؤ سناؤ انہیں، ذرا ناچ کے دکھاؤ، دیکھنا میری بیٹی کتنا پیارا ناچتی ہے، چھوٹی سی ہے کتنا پیارا، موبائل پہ میں میوزک لگاؤں گی، دیکھنا کیسا ناچتی ہے، ہاں۔ تو اگر ہم سکھا ہی رہے ہیں تو پھر توقع کس بات کی ہے کہ کل میرے جانے کے بعد میرے بچے میرے لیے کچھ اچھا کریں گے، صدقہ جاریہ بنیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنی اولاد کے لیے سوچا، اے میرے رب میری اولاد کا کیا بنے گا؟ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ینالو، نہیں پہنچے گا، عہدی، میرا عہد، الظالمین، ظالموں کو۔ الظالمین، اور ظلم سے مراد یہاں پہ سب سے بڑا ظلم شرک، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو جو شرک کریں گے ابراہیم علیہ السلام، جو آپ کے بتائے ہوئے رستے پہ نہیں چلیں گے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلیں گے، اللہ کے دین کو نہیں اپنائیں گے، ان کے لیے چاہے آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے میرا کوئی عہد نہیں۔ تو گویا جو آپ کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں گے ان کے لیے تو اللہ کا عہد ہوگا، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ آگے آسانیاں کرے گا۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں یرید اللہ بہ خیرن یفقہہ فی الدین، جس کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی ہی تو ہے نا، کہ کسی کو دین کی طرف لے آیا، دین کے راستے پہ چلا دیا۔ تو ہم اس کو کسی دوسرے پر احسان نہ سمجھا کریں کہ ہم فلاں پر احسان کر کے تو قرآن پڑھ رہے ہیں، بلکہ یہ خود اللہ کا ہم پر احسان کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔